دوسرا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں جنات کا، شیطان جنوں میں سے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہوتے ہیں جی جن، ایسے ہی. اس کا مطلب ہم اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، ہم غیب کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ غیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، پہلے غیب ہے نا، جو 6 صفتیں مومن کی بیان کی اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں. تو الذین یؤمنون بالغیب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیب سے مراد فرشتے، جن، اللہ کی جو صفات ہیں ظاہر، جو باطنی، جو ہمیں نہیں نظر آتی، یہ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں. اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر یہ شیطان جو ہے، اس کا نام ابلیس، پہلے یہ عزازیل تھا، اللہ کا مقرب تھا. پھر جب مردود ہوا، جب اللہ نے اس کو نکالا تو اللہ نے لفظوں سے نکالا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یہ ملعون ہے، لعنتی ہے. اس پر سب سے پہلے اللہ نے لعنت کی اور پھر اس کو قوت دی، پھر اس کو چیلنج کیا اللہ نے کہ جا. اس نے کہا اللہ تیرے بندوں کو میں ورگلاؤں گا. اس نے کہا اللہ پھر مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا جا تجھ کو میں نے قیامت تک کے لیے مہلت دی. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یعنی کہ قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے، ملعون ہے. اب اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر چلنے سے ملیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے ملیں گے. کیوں کہ اس کو مسخر کرنے والی جو ذات ہے، اللہ نے جس کو قوت دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا مال تھا، اس پر ان کو مقرر کیا حفاظت کے لیے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے مال میرا کم ہو رہا ہے. ان کو فکر ہوئی کہ مال کہاں جا رہا ہے. تو انہوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مستعدی سے میں دے رہا ہوں پہرا، مگر پتہ نہیں چل رہا مال میرا، میں سمجھ رہا ہوں کہ مال کم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لفظ بتایا. آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ. یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ ہے. سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے ہی ابو ہریرہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کپڑا بچھا رہا اور سامان اٹھا رہا ہے. انہوں نے آگے جا کے اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس سے منتیں سماجی کرتا ہوا رونے لگا، میں غریب ہوں، چھوڑ دو مجھے. نبی کے تربیت یافتہ تھے، وہ نرم دل تھا، چھوڑ دیا. عرض کی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ پھر آئے. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، اس طرح وہ بچ گیا. تیسرے دن بھی جب انہوں نے پکڑا تو کیا آپ نے، میں تمہیں چھوڑوں گا، لے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن بہت رویا چلایا. پھر کہا اچھا تم ایسا کرو، تم آیت الکرسی، تمہیں میں کچھ کلمے سکھاتا ہوں، تم وہ پڑھ لیا کرو، پھر میں نہیں آؤں گا. اب صحابی رسول ہیں لیکن سمجھ نہیں رہی ہے کیا ماجرا ہے. چھوڑ دیا. جا کر عرض کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا. اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. شیطان جن انسان کے روپ میں آ سکتا ہے، ثابت ہو گیا نا. جنات چوری کرتے ہیں. ہمارے پاس 200 نہیں لاکھوں کیس آ چکے ہیں. لوگوں کے گھروں میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں خاندانوں میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں نا. اگر ہمیں آگاہی ہو تو ہم لڑنے کی بجائے اگر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ شیطان کہہ گیا نا کہ تم آیت الکرسی پڑھو گے تو پھر میں نہیں آؤں گا. یہ مل گیا ہمیں فارمولہ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مغرب کے وقت، مغرب کی اذان کے بعد اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو.
اپنے بچے اور اپنے جانور گھروں میں بند کر لیا کرو. کیوں؟ کہ اس وقت جنات کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. اگر تمہارے بچے باہر ہوں گے تو وہ ان کے پخانے والی جگہوں کو چھیڑے گا. بچوں کو عموماً تکلیف ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرتے ہیں. بیماریوں کا ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا، دوائیں دے دے کے ان کو ختم کر دیتے ہیں. آگاہی ہوگی، کتنے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے وہاں شیاطین نہیں آ سکتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے اس گھر کے شیاطین سے مراد بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں جنات شیاطین، وہ شیطان ابلیس نہیں، وہ صرف 3 موقع پر آتا ہے، وہ بھی کبھی موقع ملا بتائیں گے. جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے شیاطین اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں چلو بھائی یہاں سے نہ یہاں کھانے کو نہ سونے کو. آج ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم سب بچے مل کے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ ہر بندہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ. اس کی وجہ دروازے تو خود ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جن جن چیزوں پر شیاطین کو قوت ملتی ہے وہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. بے پردگی، ساز، گانا، بے حیائی، حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں، رزق جیسا جیسا ہے. اب کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے، صرف بسم اللہ، پوری بھی نہیں. یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے وہاں اس جگہ کے شیاطین یعنی جن وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں چلو بھائی یہاں نہ سونے کو رات نہ کھانے کو کچھ. اور ہم پوری بقرہ پڑھیں اس کے باوجود ہمارے گھروں میں شیاطین آئے. سوچنے والی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رزق حلال، حیا، یہ ضد ہے شیاطین کی. وہ قوت پکڑتے ہیں. جب آپ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹیں گے، اللہ کے اگر نماز بھی ہٹ کر پڑھیں گے، عبادات میں بھی اگر آپ نے کوئی چیز شامل کر لی اپنی طرف سے یا اپنی کسی بڑے کی بات کو، وہ بھی شیاطین کے اس میں آ جائے گا. اس لیے چھوٹی ہو بات یا بڑی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قبول ہوگی اور وہی اثر رکھے گی، دنیا میں بھی اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. اب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ باہر کھڑے ہو کر کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ثابت ہو گیا. معنی کیا ہے؟ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا پلیت جنوں اور جننیوں سے. پلیت جنوں اور جننیوں سے، اس کا مطلب یہ پیر ہے نا، کپل نہیں ہے. جن بھی ہیں اور جننی بھی ہیں. جیسے ہم انسان ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اسی طرح انہی میں بھی وہ سب کچھ ہے جو ہم میں ہے، صرف یہ ہم کو نظر نہیں آتے. ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہر جگہ یہ موجود. ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں. جس جگہ شرک زیادہ ہوگا اس جگہ شیاطین کی قوت زیادہ ہوتی ہے. جس جگہ حرام ہوگا وہاں یہ قوت میں ہوں گے. ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک دن میرا شیطان مجھ پر ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو بند کر دو اس اعمال کو. جب میں تجھ پر آیا تھا اونٹ سے بھی زیادہ قوت تھی میری. تیرے ان اعمال نے مجھ کو اتنا ذوق کر دیا کہ آج چڑیا کی طرح میں ہو گیا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔